من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ، لمبی آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے خشکی میں یا سمندر میں سفر کرتے ہیں، آگے چلتے چلتے جب کشتیاں بھون میں پھنس جاتی ہیں اور ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں، سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں کچھ نہیں سوچتا، اور اللہ کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی مدد کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مہربانی کر کے ان کو چھٹکارا دے دیتا ہوں۔ جب وہ باہر نکل کے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ہوشیاری آنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتلایا ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی ہے کہ بندہ جو ہے کتنا ناشکر ہے۔ اور یقیناً آج کا یہ جو ماحول ہے اس میں یہ دونوں باتیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں کہ کورونا وائرس کے نام سے ایک دنیا میں وبا ہے، تو ساری دنیا کو جو ہے ہلا کر رکھا ہے، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور آج تک تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ پوری دنیا پر اس طریقے سے جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا ہو اور اس طریقے سے مشترکہ طور پر حالات ہیں۔ پوری دنیا پر، پورے ورلڈ پر ایسا کبھی تاریخ میں نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، کچھ نے کہا کہ حقیقت ہے، لیکن اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ لوگوں نے بنائی تو ان کو بھی عقل دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل نہ دیتا، ان کو عقل روک دیتا تو مصنوعی طور پر بنائی نہیں جا سکتی۔ اور اگر حقیقتاً ہے، اور یقیناً حقیقتاً ہے، انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ ساری دنیا کے اندر کس طریقے سے جو ہے برائیاں ہو رہی ہیں، اور ان برائیوں کو مٹانے کے لیے کئی طریقے کی جو ہے کوششیں چل رہی ہیں، لیکن ان برائیوں کو جو ہے بند نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی میں ساری دنیا کی بدماشیوں کو جو ہے بند کر، کئی فلمی اداکار، سب فلمی کھانے جتنے ہیں بند، زنا کے اڈے بند، شراب کھانے بند، جوا کھانے جو ہے بند، ساری برائیاں بند۔ اور یہاں تک کہ ایک انسان چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے جو ہے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کورونا کی بیماری سے جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ اب نجات ملتی جا رہی ہے، تو بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، اور دنیا دار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جیت کے ہی دم لیں گے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی جو ہے ایسے طاقتور سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جس کی طاقت نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو ہی جو ہے اس مصیبت سے نجات دے سکتا، لیکن کہ ہم جو ہے جیت کر ہی دم لیں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ اب کیسے جیتیں گے؟ پہلے جو ہے لاک ڈاؤن لگایا گیا تو مودی صاحب نے کہا کہ ہم 21 دن میں جیت جائیں گے۔ اب کتنے مہینے ہونے جا رہے ہیں؟ پھر کہا کہ بھئی ہم جیت جائیں گے، تالی اور تھالی بجا دو۔ اب تالی اور تھالی جو ہے بجائی گئی اور میڈیا نے جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بیچارے بے روزگار جو ہے روڈوں پر آئے اور انہوں نے مودی کے خلاف جو ہے تالی اور تھالی بجائی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے اناج چاہیے، روزگار چاہیے، ہم جو بھوکے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ اچھوں کے جو ہے دماغ ہو۔ میرا عزیز بھائیو،
ہمیں جو ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ بندہ جو ہے اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے اپنے رب کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے، مدارس بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی، پہلے تو اذانیں جو ہے ہوا کرتی تھی اور بلایا جاتا تھا، لوگ نہیں آتے تھے، پھر جو ہے وہی اذانیں گھروں کی چھتوں پر دی گئی کہ مصیبت جو ہے کورونا بھاگ جائے گا، مسجدوں میں اذانیں بند کرا دی گئی، اور ہم جو ہے مدارس میں مکاتب میں پڑھانے والے ہم نے جو ہے وہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی، ایسا نہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ہوئی، نہیں، یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 7-8 مہینے ہو گئے کہ ہم تعلیم سے جو ہے کتنا جو ہے خیر کا کام، سب سے بڑا خیر کا کام کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں جو ہے سب سے بہتر وہ ہے جو تعلیم کو سیکھے اور سکھلائے، اس خیر سے اور اس برکت سے ہم کو جو ہے معروم رکھا۔ تو یقیناً ہماری یہ کوتاہیاں ہیں اور ہماری غلطیاں ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو ہے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے خصوصاً جو دینی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ ہمارا سرمایہ جو بچے، آج بچوں نے ہمارے بچوں میں کتنا بگاڑا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، جو کچھ یعنی شعور یافتہ جو سمجھدار بچے ہیں وہ اتنے جو ہے آوارہ ہو گئے، اور موبائل کی دنیا میں جا کر انہوں نے جو ہے اب یہ طے کیا ہے کہ ہم تو تعلیم کو پڑھیں گے۔ ابھی میں آگرہ میں جو آیا تو ایک بچے کا والی ملا، کہنے لگا کہ بچہ جو ہے مدرسے کب کھولیں گے، میں نے کہا آئندہ میں نے انشاءاللہ کھل جائیں گے، تو وہ بچہ کہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے کو اسکول یا مدرسے بھیج دیا تو میں ٹانکے میں چلا دوں۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کام مت کرنا، ہاں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو اس کی قسمت۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے حالات بدل گئے، اب یہ حالات کیسی کروٹیں لیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا کریں کہ یہ حالات جو ہے آگے والے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہو جائے اور خیر جو ہے واپس لوٹ کے آئے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایسے جو حالات آ رہے ہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات آئے کیوں، آنے کی بھی تو وجہ ہو، اللہ ناراض ہے بندوں سے تبھی تو فرمایا کہ ایک بنیادی جو وجہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ سودی کاروبار، کسی بھی طریقے کا کاروبار ہو، سودی کاروبار میں جتنے کاروبار آ جائیں گے کہ ان سے تم باز آ جاؤ، فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہاری لڑائی۔ یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، غیروں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ 85% ہمارا جو کاروبار ہے، ہم یعنی سب مسلمان، وہ سودی کاروبار جو ہے اس میں ملا ہوا ہے۔ اور دوسری بات حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمائی، جو ایک عام لوگوں کے لیے ہمیں بھی اس بات کو جو ہے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے دوست عالموں سے جو اللہ والے ہیں ان سے اگر دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کی ان سے جنگ۔ اب آپ دیکھیے عام لوگ ہیں، جب جماعت کا معاملہ آیا تو کس طریقے سے جو ہے علماء کو ٹارگٹ کیا، اپنے ہی لوگ تو بھئی یہاں ملا جو کو ڈیرو بھڑے چلے ایک جو ہے جماعت آلو ہے یہاں کی وجہ سے جو ہے نو ستائیے یا آپ مدد پریشانی یہاں کی وجہ سے آئیے اے ملا اور مرا تو لارو چھوڑ آپ ہندوستان میں آزاد تھے۔ ابھی وہ منور رانا صاحب جو بڑے شاعروں میں سے سمجھاتے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے کس طریقے سے فیش جو ہے گوئی کے الفاظ جو ہے استعمال کیے کہ یو پی کے علماء اور لکھنؤ کے علماء جو ہے یہ بے ایمان ہیں اور رشوت خور ہیں۔ اب اس طریقے سے بڑے لوگوں کے ذریعے سے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں تاکہ علماء اور عوام کا ربط کٹ جائے۔ تو ہمیں جو ہے یہ فکر کرنی چاہیے کہ عوام سے ہمارا ربط کس طریقے سے رہے اور ان کے دلوں میں ہم جو ہے دین کی اور علماء کی قدر کو بیٹھا سکیں۔
ہمارا بگاڑ نہیں ہوگا لیکن ان کا ضرور بگاڑ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے جب بندے کی جنگ ہوتی ہے تو پھر جیت کس کی ہونی ہے وہ ہم سب جو ہے آپ سمجھداری زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.